نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ سترہ نہ ہو اور بالغ عورت گدھا یا سیاہ کتا گزرے تو نماز میں خلل آ جاتا ہے۔ الحمدللہ بات کو واضح کیا گیا تھا۔ مزید وضاحت کے لیے ایک اور اوتھینٹک عالم کی رائے بیان کرنا چاہ رہی تھی۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں گدھا، عورت اور کتا نماز کو باطل کر دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ان تینوں اشیاء کے علاوہ کوئی اور چیز نماز کی برکت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنے والے مرد کے لیے کوئی گناہ نہ ہوتا۔ ایکچولی یہ تینوں چیزیں شیطان کے وجود اور فتنہ کی جگہ ہیں۔ دوسروں کی بنسبت ان سے نماز کے فاسد ہونے کی وجہ زیادہ شدید، زیادہ گھناؤنی ہے۔ عورت چھپائے جانے والی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح گدھے کی آواز کے بارے میں ہے کہ جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے تب وہ آواز نکالتا ہے۔ اسی طرح کالے کتے کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ ایک اور عالم ہے شبیر احمد عثمانی، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے قطع ہونے کے حوالے سے جو یہاں بات کی گئی ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد بندے اور رب کے درمیان رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کا اپنی ذات کے اعتبار سے باطل ہونا مراد نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حدیث عام ہے جس میں ماں، بیٹی، بہن اور بیوی وغیرہ سب اس حکم میں شامل ہیں۔ اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، یعنی کوئی بھی بالغ عورت گزرے گی تو وہ نماز میں خلل پیدا کر دے گی۔ اس لیے بالغ عورتوں کو اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ وہ کسی کی بھی نماز کے آگے سے نہ گزریں۔ آج انشاءاللہ ہم نماز باجماعت کا چیپٹر شروع کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں یہ کہہ چکے ہیں کہ نماز قائم کرو، پھر الگ سے یہ بات کہنا obviously باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے۔ تو باجماعت نماز کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ باجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدی وان من سنن الہدی الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي رواية ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتي لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ لِرَجُلٍ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُقَامُ فِي الصَّفِّ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے۔ ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔
اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا، اس وقت جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا، اور بیمار کو بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر یہ کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت بھی اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جو اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے، آپ دیکھیں تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے الحمدللہ۔ اور پھر صحابہ کرام کو دیکھا گیا کہ وہ جماعت سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ جماعت سے پیچھے کون رہتا تھا؟ صرف اور صرف منافق۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا صحابہ کرام میں سے تو 2 آدمی اس کو سہارے سے مسجد لے کر آتے تھے، یعنی وہ خود چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتا تھا تو بھی 2 آدمیوں کے سہارے وہ مسجد لایا جاتا تھا اور اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک جماعت سے نماز کی بڑی اہمیت تھی، جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت سے ختم ہوتی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کی نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ باعث ثواب ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب دونوں عددوں کا اختلاف کیوں ہے؟ ایک حدیث میں تو بتایا جا رہا ہے کہ 27 درجے افضل ہے، اور ایک حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ 25 درجے افضل نماز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 گنا ثواب کا ذکر کیا ہو، بعد میں 27 گنا کا کیا ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فرق مسجد کے قریب اور دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر مسجد دور ہے تو اجر زیادہ ملے گا، اور قریب ہونے کی صورت میں اجر کم ملے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے دل کے خشوع کی کثرت مراد ہے، یعنی اگر نماز میں خشوع زیادہ ہوگا تو اجر زیادہ ملے گا، ورنہ کم اجر ملے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ پوری جماعت ملی تو زیادہ اجر ملے گا، اور تھوڑی سی نماز میں شمولیت ہوئی تو اجر کم ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ کچھ تطبیق علماء کرتے ہیں دونوں احادیث میں جو عددوں کا اختلاف ہے اس بات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اور اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو لوگوں کی امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز یعنی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ فعل اتنا برا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کا گھر ہی جلا دیں، کیونکہ یہ گھر ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی کاروباری ہوتے ہیں، یا اولاد ہوتی ہے، یا کوئی کام کاج ہوتے ہیں، یا دیگر مصروفیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک مرد اپنی جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امامت کے لیے بھی کسی اور کو کہوں اور پھر ان کے گھر جلا دوں، یعنی پیچھے سے جاؤں اور ان کے گھر جلا دوں۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم، نابینا تھے۔ انہوں نے اپنے نابینا ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں اجازت دے دی، لیکن پھر فرمایا، اذان سنتے ہو؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر نماز میں حاضر ہو جایا کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہ صحابی نابینا تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سننے کے بعد جماعت کے لیے آنے کا کہا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معذور آدمی کو بھی مسجد میں آنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اذان کی آواز نہ سننا قابل قبول عذر ہے، یعنی گھر اتنا دور ہے کہ اذان کی آواز نہیں آتی اور وہاں سے آنا obviously ایک معذور انسان کے لیے مشقت والا کام ہے، تو اس کا یہ عذر قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس کو اذان سنائی دیتی ہے، سننے کے بعد یہ عذر باقی نہیں رہتا۔ تو نابینا شخص کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ مل سکی،
اور آنکھوں والے جو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے وہ کتنے بڑے جرم اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے جماعت سے نماز کو ترک کرنا. اور آج مرد حضرات نے اس کو اتنا ایزی لے لیا ہے، چھوٹے چھوٹے ریزنز کی بیسس پر وہ جماعت کے لیے نہیں جاتے. ہم سب خواتین کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو با جماعت نماز کے لیے موٹیویٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالی جو اجر وہ کمائیں گے ہم بھی اس میں حصے دار بن جائیں گے. اور ایسا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نیکی کی طرف راغب کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے خود نیکی کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی اجر دے گا جو ہمارے گھر کے مردوں کو ملے گا. عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بہت سارے لوگ عورتوں پر یہ پابندی لگاتے ہیں کہ جی عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے. اب آپ دیکھیے حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اگر عورت کو مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے تو اسے کوئی منع نہیں کر سکتا. ایک اور روایت آتی ہے سیدنا ابن عمر اور رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے منع نہ کرو اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. عورتوں کو منع نہیں کیا جا سکتا مسجد میں نماز پڑھنے سے، لیکن یہ ہے کہ یہاں اس حدیث میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کے لیے گھر بہتر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جماعت سے نماز پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں لگائی. وہ اسی لیے کہ عورتوں کو گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں اور اس میں سے ان کو نکل کر جماعت کے لیے جانا ایک مشکل ہدف ہے. اسی لیے شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ جس کو انسان پورا نہ کر سکے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ وسعت سے بڑھ کر کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات اتارے ہیں وہ سب قابل عمل ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے، اور گھر میں بھی سب سے اندر والا کمرہ ان کے لیے بہتر ہے. کہ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ عورت چھپائے جا کر رکھنے والی چیز ہے، اس لیے جتنا زیادہ وہ گھر میں رہتی ہے اتنا ہی فتنوں سے بچی رہتی ہے. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے کی ممانعت ہے. یعنی عورتیں جو ہے وہ خوشبو لگا کر مسجد نہیں جا سکتی. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھائی گئی کہ عورت اگر مسجد جا رہی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ زیب و زینت کے ساتھ نہیں جا سکتی. کسی بھی طرح کی اٹریکشن اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ فتنے کا باعث بن سکتی ہے. تو وہ تمام امور جس سے فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے ان تمام امور کے ساتھ عورت کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا. اور اس میں obviously سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ اس کا اپنا زیب و زینت اختیار کرنا ہے. تو یہاں اس حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسجد جانے والے خاتون اس طرح کے فتنہ انگیز اقدام سے پرہیز کرے. یعنی کوئی ایسی چیز نہ کرے جس سے فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے. اور obviously عورت کا یوں بن سور کر نکلنا امت کے مردوں کے لیے فتنہ ہے، اور شیطان پھر اس کو ایز ٹول استعمال کرتا ہے. تو کوئی بھی عورت اگر مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتی ہے تو وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں بتایا مسلم کی حدیث میں کہ خوشبو لگا کر مسجد نہیں جائے گی. تو خوشبو بھی کیا ہے؟ یہ بھی زینت ہے اور اس سے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. ویسے بھی عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت خوشبو لگانے کی ممانعت ہے، لیکن یہاں خاص الخاص مسجد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عورتوں کو یہ اجازت دی ہے اس میں خواتین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی اللہ نے حدود قائم کی ہیں ان حدود میں رہتے ہوئے ہی وہ مسجد جائے. اب یہ رخصت کیوں دی گئی عورتوں کو کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ بسا اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جب گھر سے بہتر مسجد ہوتی ہے، یعنی گھر میں نماز سے بہتر مسجد میں ہوتی ہے. مثلا جب آپ حرم جاتے ہیں تو وہاں پر obviously آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ حرم جائیں اور جماعت سے نماز پڑھیں، اور obviously آپ کا ایمان حرم میں جماعت سے نماز پڑھنے سے بڑھے گا. وہاں کی جو روحانیت ہے obviously وہاں پر اثر انداز ہوگی. اسی طرح سے رمضان میں تراویح پڑھنے جانا آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ پسندیدہ ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے مسجد کا اور پھر وہاں پر جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی بہترین قرات ہوتی ہے، تو انسان کی روحانیت اور ایمانیت میں اضافہ ہوتا ہے. نماز با جماعت کے متفرق مسائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء. جب جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جائے
اور کسی شخص کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کر لے پھر نماز پڑھے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ رفع حاجت کا عذر جماعت کے وجوب کو ساقط کر دیتا ہے. ویسے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر کسی کو رفع حاجت کے لیے جانا ہے تو پہلے وہ اپنی اس حاجت سے فارغ ہو لے پھر نماز پڑھے، ورنہ اس کا دھیان اسی حاجت کی طرف لگا رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے نہ پہنچے اور گھر ہی میں نماز پڑھ لے، اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی الا یہ کہ کوئی عذر ہو. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اذان کو سنتا ہے لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو اس کی کوئی نماز ہی نہیں، یعنی اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے. الا یہ کہ کوئی عذر ہو، یعنی کوئی عذر اس کے لیے رکاوٹ بن گیا ہو. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جس جگہ 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کی پریڈکشن کی تھی، پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت میں نماز با جماعت اور نماز کا خلل آئے گا. جیسے کہ 3 آدمی بیٹھے ہوں گے لیکن ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر شیطان ان پر غالب آ جائے گا، کیونکہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے. جیسے کہ اس حدیث میں بیان ہوا کہ جس جگہ 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں، یعنی ان کو یہ سینس ہی نہیں کہ ہم جماعت کر سکتے ہیں، تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے. یعنی شیطان ان کو یہ سوچنے اور سمجھنے ہی نہیں دیتا کہ 3 لوگ ہیں، بآسانی جماعت سے نماز ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شام کا کھانا سامنے لگا دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاؤ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے کھانا تیار رکھ دیا جاتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ آتے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھوک سے جماعت کا حکم واجب نہیں رہتا. نہایت شدید سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی ان حالات میں بھی جماعت کا حکم واجب نہیں رہتا. اس سے پہلے ہم نے رفع حاجت کا عذر پڑھا، پھر ہم نے بھوک کے حوالے سے بات پڑھی، اور اب یہاں پر موسم کی جو شدت ہے جس میں شدید بارش ہو سکتی ہے، شدید سردی ہو سکتی ہے، تو ان تمام سچویشن میں جماعت کا حکم واجب نہیں رہتا. یعنی جماعت کے وجوب کو یہ تمام سچویشن ساقط کر دیتی ہیں. تو اس پورے چیپٹر کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ نماز با جماعت مردوں کے لیے کمپلسری ہے. کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے. عورتوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا لازم نہیں، واجب نہیں، چاہیں تو جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آج ہم اپنے چیپٹر کو یہیں پر روکیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مزید آگے صف کے حوالے سے پڑھیں گے کہ صفوں کی کیا اہمیت ہے، صفوں کو کس طرح سے بنانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.